اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، حاضرین و سامعین کرام، ماہ شوال رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد آج پھر دوبارہ ہمارا درس قرآن شروع ہوا. کریم مولا سے دعائیں زندگی بھر اپنے کلام کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تعلیمات کو سیکھ کر خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا دے. بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں تم میں سے پوری دنیا کے جو مشرک تھے ان کو بھی بتایا کہ تم ان کو پوچھتے ہو جو لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہیں نفع نقصان کے مالک نہیں. اور پھر فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر حق، دین میں غلو نہ کرو. آج پھر فرما رہے رب کہ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی، ملعون کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل میں یہودی اور نصارہ یہ بڑے بڑے گروپ ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے تھے. تو یہ ملعون کیے گئے، ان پر لعنت ہوئی. علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام کے زبان مبارکہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارکہ سے. یہ زبانیں ایسے ہوتی ہیں جو اللہ کے بندگی میں رات دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس سے اللہ کی یاد میں چلتی رہتی ہے اور لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے چلتی ہے. لیکن جب کوئی شخص بدبخت ہوتا ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ مضر ہیں، جیسے ڈاکٹر جسمانی حفاظت کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، لیکن جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا یہ عضو، جسم کا یہ حصہ اب یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے بلکہ پورے جسم کے لیے نقصان دہ، تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں کینسر ہو گیا. تو انبیاء علیہ السلام، اب نوح علیہ السلام نے کیا کہ بولے یا اللہ بس ہم نے دور تفسیر میں ابھی جو خلاصہ بیان ہوتا تھا سورہ نوح میں پڑھا نا کہ 950 سال تک مسلسل بولے یا اللہ رات میں، دن میں، تنہائی میں، چھپ کر، ظاہر میں نے انہیں بڑی دعوت دی اور ان کے دین کے فوائد. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ان کے نفع بھی بتا کہ بھئی دنیاوی نفع بھی تو ہیں، اخروی تو ابدی ہیں، لیکن بالکل وہ راز، بلکہ وہ کپڑے پہن لیتے اور کانوں میں انگلیاں گھسیٹ دیتے. تو آخر کار پھر وہ ہاتھ اٹھ گئے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو اللہ والوں کے بد دعا سے بچو. اللہ والوں کے کیوں کہ رب خود فرماتے ہیں من عادا لی ولیا فقد آذنت بالحرب. تو اولیاء اللہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی ولی تو نہیں ہوتا نا، یا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. نبی ولی ہوتا ہے یا ولی نہیں ہوتا؟ ولی گلی ہوتا ہے، نبی الگ ہوتا ہے. ہاں، تو ہر نبی ولی ہے اور ہر ولی نبی نہیں ہے. آپ کو یہ فائدہ ہو گیا شاہ صاحب کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے. ولی کیا معنی کیا آتا ہے؟ اللہ کا دوست. تو بھئی دوست نبی سے بڑھ کر کون ہوگا اللہ کا دوست؟ لیکن ہر ولی جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی ولی ہوتا ہے. تو جب وہ ناراض ہوتے اور مایوس ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ رب نے فرمایا کہ ان سے کیا بنائے گا؟ بندر. کہ اس طرح
کہ ایلا والوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، اعلان کہ ان کے دین میں اس دن شکار کرنا کیا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ قیامت تک آنے والے نیکوکاروں کی بڑی نصیحت ہے اس میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے؟ وہ لم یلد ولم یولد ہے، سب ان کے بندے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ہم تو بڑے چریتے، یہودیوں نے بولا ہم تو بڑے نحن ابناء اللہ واحب، اسی صورت میں ہم نے پڑھا، بولا نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اسے ہٹے گا پھر اللہ کا گرفت بڑا سخت ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے میں تو فلاں کے بیٹا، میں نے بولی یہ تو یہودیوں کا طرز بیان ہے، تو اپنا ایمان بتا کہ اللہ پر عقیدہ کیا ہے، اللہ کے انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، اولیاء اللہ، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، یہ بات کر۔ تو کہتے نہیں میرا دادا جی تو وہ تو بہت بڑے ولی تھے، تو کیا کر رہا ہے؟ میں چرچ پاؤڈر پی رہا ہوں۔ واہ واہ بھائی واہ واہ۔ تو شکار کرنے پر حرام تھا، تو وہ داؤد علیہ السلام کی بددعا سے بندر اور سور بنا دیے گئے، اور مائدہ والوں نے خوان کی نعمتیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ابھی آ رہا ہے مائدہ۔ تو خوان کی نعمتیں کھا کر بھی کفر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا میں یہ خوان ان پر نازل کرنے والا ہوں، یہ جو مانگ رہے، لیکن اگر پھر بھی ناشکری کی تو پھر ایسے عذاب دوں گا، کیونکہ جب معجزہ مانگا اور پھر نہیں مانگے تو پھر تو عذاب آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 5000 ان میں سے بندر اور سور بن گئے۔ معلوم ہے کہ بزرگوں کی بددعا بڑی خطرناک ہے، اور ہمیشہ عذاب الہی اللہ والوں کی بددعا سے ان کے دل سے جو نکلا بس بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو علماء حقانیین ربانیین کے پیچھے پڑے رہتے بغیر اس کے کہ حرام، علماء کہتے ہیں حرام خوری نہیں کرو، لوگوں کو نہیں ستاؤ، وہ اس میں دشمن بن جاتے، کہتے ہم کریں گے، پھر ہم کہتے ہم بھی کہیں گے کہ تم فرعون بنو، تو پھر اور فرعونیوں کا رزلٹ کیا ہے؟ پھر دیکھ لو رزلٹ کیا ہوگا۔ تو یہ بما عصوا، ایک تو یہ کہ انہوں نے نافرمانی کی جو اللہ، کیونکہ نبیوں کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، من یعص اللہ ورسولہ بس ختم، وکانوا یعتدون، ہمیشہ حد سے بڑھنے والے تھے یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل حد سے بڑھنے والے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ ان کی سرکشی سے غمزدہ نہ ہو، یہ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں جن کی سزائیں سزاؤں میں یہ بندر اور سور بن چکے ہیں۔ اب ان کا امن میں رہنا جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اے پیارے نبی کہ تم رحمت للعالمین ہو، آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آئے گا، باقی ہیں یہ وہی کہ ان سے اگر کوئی غلط انسان سے پیار کرتے تو وہ غلط ہی ہے۔ کیا ہے؟ ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے؟ ضروری ہے، ایمان کے لیے شرط ہے۔ دوسری بات، اللہ اکبر، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ پڑھنے اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق دے، لیکن بغیر پڑھے آگے آپ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ بولتے نہیں میں مبلغ تو بنتا ہوں، لیکن کہانی اور لطیفوں والا کہ سبحان اللہ ایک کہانی یاد کر لوں گا اور پھر بیٹھ کے وہ سناؤں گا، بولوں گا اس سے ثابت ہوا، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن پاک بھی پڑھ لو، نہیں مشکل کتاب ہے، بعض پتہ نہیں کیا ڈرامے بنا ہوئے، بولے نہیں اس کو تو ٹچ نہیں کرتے، یہ تو مشکل کتاب ہے۔ انا للہ و انا، دنیا میں جتنے بھی مسلمان بن رہے آج بھی دیکھیں وہ اسی کو ریسرچ کر کے بنتے ہیں یار، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے یار، اس کے دیکھنے سے انسان جو ہے نا بدل جاتا ہے، اس کے صرف پڑھنے سے بھی دل کے دنیا بدل جاتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے آرام سے کہا نہیں اس کو تو بس صرف قرآن خوانی کے لیے، تعویذ کے لیے، مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھیں گے، باقی جو ہے نا اردو کے رسالے پڑھیں گے بس۔
آج کل یہ کوئی عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. بھئی تو امام ہے کم از کم یار, پڑھا کرو, نیٹ پہ بہت سارے درس ہے, کسی کا درس سن کے یاد کر کے پڑھ لیا کریں, کیا مشکل ہے؟ نہیں بھئی وہ مشکل کتاب ہے. جو مشکل کتاب نہیں آتی تو پھر ممبر پر بیٹھ کے تقریریں بھی نہ کیا کریں. ان کی سب سے بڑی برائی دیکھیں, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, یہ ہمیشہ ان کا کام آپس میں کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. عن منکر فعلوا, یہ کرتے تھے اس برائی کو, ایک دوسرے کو روکتے. اب ہمارا مطالبہ علماء سے اکثریت یہ ہے کہ بھئی آپ ممبر پر نا میٹھی میٹھی باتیں کریں, یہ ہمیں نصیحت کی جاتی ہے, آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں. آپ بولے ماشاءاللہ حلال خور جنتی ہے, نمازی جنتی ہے, ادھر بے نمازی اور حرام خور, سود خور, بدکار, والدین کے نافرمان, فسادی کو مت چھیڑیے, ناراض ہوتے ہیں. یہ ہمیں نصیحت ہوتی. بولے پھر سب لوگ آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے. آپ بہارے کو بولے ماشاءاللہ سبحان اللہ, تو عید کی نماز پڑھ لے تھے؟ بولے ہاں. کہتے سبحان اللہ, کیا بات ہے, عید کی نماز پڑھ لیتے بھائی. اور پھر رسول اللہ کا امتی ہے. ارے یہ کون سا امتی ہے, نام کی امتی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں دنیا حقیر ہے نا, آپ جانتے ہو نا, انتہائی کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی فوجی نام لکھوا کر جا کے تنخواہ لینے جائے, پتہ چل جائے. آپ کے ادارے میں ایسے ہے کوئی کہ نام لکھوا کے تنخواہ لیتا رہے؟ ایسے کوئی ہو تو ہمیں بھی بتا دے کہ حقیر دنیا, وہ صرف نام لکھانے سے. بولے دماغ خراب ہے کیا بھیا؟ اگر نام لکھوا رہے ہو, تنخواہ لینے چاہتے ہیں تو صبح بھی انٹری کرنی ہے, وہ انگوٹھا لگانا ہے, جاتے وقت بھی انگوٹھا لگانا ہے. ایسے تھوڑی فری میں ملے گی. لیکن دین میں انگوٹھا لگایا, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اب نہ نماز سیکھیں گے نہ قرآن سیکھیں گے, اور بس جنت کے ٹھیکیدار تو بنیں گے. تو جا ذرا ڈیفینس میں چلے جاؤ, تاریک روڈ چلاؤ, گلستان جوہر چاہو, ادھر جو ہے نا گلشن معمار میں چلا جاؤ, یا بحریہ ٹاؤن چلے جاؤ. بولے ایک فری میں ایک بنگلہ چاہیے, میں اپنا نام لکھوا لوں گا. بولے دماغ خراب ہے, چرس پیا ہے کیا؟ ادھر نکل یہاں سے, کہاں غصہ ہے, فری میں بنگلہ چاہیے, دماغ خراب ہے کیا بھئی؟ دنیا کا بنگلہ آپ کی زندگی بڑھا دے گا؟ بتاؤ فہیم, عزت دے گا تمہیں ڈاکوں سے بچائے گا, تمہیں بیماریوں سے بچائے گا, تمہارا پیٹ بھرے گا؟ یار کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں بھی اتنی محنت کرنے پڑتی ہے. اور جنت کے بنگلے میں ہر چیز فری, دودھ کی دریا فری, نہر فری, اور شہد کا فری, پانی کا فری, اور شراب کا فری. اور وہ بھی کیا بات ہے, اللہ ہر ایک کے ساتھ قید لگائی کہ پانی ہوگا ایسے نہیں ہوگا, اگر دودھ ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا, اگر شراب ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا, اگر شہد ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا. اور تو کہتے کہ وہ تو فری میں مل جائے. واہ بھائی واہ, تو زبردست انصاف کرنے والا ہے. میں کسی کو, امام صاحب آپ بھی برا مت کیے کریں. پھر میرے نبی علیہ السلام کی امتی ہم کیسے ہوئے کہ طائف کے طرف جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے دشمنوں کے گھر پہ 100 مرتبہ جا رہا ہے, اور میں ملا خان بن گیا, بس امامہ پہن لیا, جبہ پہن لیا, اور لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومے, اور میں کہہ دوں سبحان اللہ, مجھے بریانی کھلاتے رہو تم, سبحان اللہ. مجھے بس کہہ دو واہ واہ امام سے, واہ 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 امام سے, تیرا ٹھکانہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب مرے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا یہ کیا ہے, ہمارے فرائض میں سے. اور جب تبلیغ کرنا, یہ امر بالمعروف نہیں منکر سے اگر یہ امت رک گئی تو عذاب الہی آئے گا. کیا آئے گا؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی پھر, کیونکہ ہماری تعریف تو قرآن نے یہ کی. آپ لوگوں کو تقریباً یہ آیت یاد ہو چکی ہوگی. فہیم کسی کو یاد ہے تو بتا دے یار. سورہ توبہ آیت نمبر 71. آج سے مبین بھی ہمارا شاگرد بن گیا. اب دیکھ لینا آیتیں کیسے یاد ہوتی ہے, کہ بار بار تو میں کہتا ہوں کہ دیکھ کے اپنی تعریف یاد کیا کرو کہ
مسلمان ہوتے کیسے؟ تو اب بولو سورہ مائدہ 10ویں پارے میں جو سورہ توبہ ہے اس کی 71 نمبر آیت یاد کیا کرو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مسلمان مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ دوست ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تو تعریف تو ہماری یہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں غالباً پڑھا تھا کہ ہاں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے گروہ ہونا چاہیے، یعنی وہ گروہ جو پڑھا لکھا ہو۔ ہر کوئی تو پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا نا، جو پڑھا لکھا نہیں وہ سنتا رہے بس۔ تم میں سے ایک گروہ ہو، وہ گروہ کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ تو ان کے فراز میں سے یہ نہیں کہ جمعہ کے دن تقریر کرو گا وہ بھی سبحان اللہ والی کروں گا۔ اب آتے ہیں ایک نمبر کے بے وقوف آ جاتے ہیں، استاد جی اب تقریر دفعہ تو مجھے تقریر سکھائے گا، آ کے تقریر یوں کرتا چل، خود نماز یاد نہیں تھی مجھے تقریریں سکھاتا ہے۔ آپ نہیں میٹھی میٹھی باتیں کر دیا کریں، ہاں جو سامنے بیٹھے وہ کوئی ناراض میں، ڈاکٹر سب کو ناراض کریں، کہتے ہیں تمہیں شوگر ہے، تمہیں فلاں ہے، تمہیں فلاں ہے، اس کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دماغ خراب ہے، آپ تو پیسے بھی لیتے ہیں، پھر کڑوی کڑوی بات ہے، دوائیاں کڑوی کڑوی کھلا کے پیسے لیتے ہیں، اس کو کوئی ماں کا جایا نصیحت نہیں کرتا، اور مولوی کو آ کر بعض تم بھی نہیں ہوگے لیکن میں بھی تمہیں جنا جو مجھے نصیحت کرے گا اس کو میں صحیح پٹی پڑھاتا ہوں، پھر کسی اور مولوی کے پاس چلے جاؤ، میٹھی میٹھی باتیں کرے، واہ بھائی واہ، بے نمازی کو میٹھی باتیں کہاں سے سناؤ؟ قرآن کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، نماز میں سست کرنے والا نماز قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے، والدین کے نافرمان کا ٹھکانہ دنیا و آخرت میں برباد ہے، حرام خور کی تو جگہ ہی جانا، اور میں کہاں سے میٹھی میٹھی باتیں نکالوں؟ میٹھی بات ہے تو کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ اس کے لیے میٹھی باتیں، یہ میٹھی باتیں، میٹھی بات ہے جس کے لیے ہے تو وہی ان کے لیے نا۔ اب جن کے لیے نہیں کہتے ان کے لیے بھی بنا لے۔ اب ایک نماز کے لیے آتا ہے، دو نمازوں میں گھر سو رہا ہے، اب آیا مجھے نصیحت کرنے، ارے میں تیرے کو جانتا ہوں، تو مجھے جانتا ہے، تو مجھ سے میٹھی باتیں سن لے گا؟ ہاں میں منافقوں کو ایسے دور سے دیکھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں کتنے پانی، ہمارے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے والے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، او دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں ہوتے ہیں، وہاں سے سلام بھیجتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، ہاں وہ دین کو چاہنے والے ہوتے ہیں، یہاں پڑوس میں رہ رہے ہیں پھوسیاں مارنے والے، ایک نماز پڑھتے ہیں دو میں سو رہے ہوتے ہیں، اس کو تو یہی سناؤں گا تیرے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتے منحوس، تیری آنکھیں نظر بھی غلط، تیری زبان بھی غلط چلتی ہے، تیرا دماغ بھی غلط چلتا ہے، اچھی بات ہوتی تو مجھے بھی بتا دیتے، استاد جی ڈٹ جا میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں جو بیماریاں کھل کر بتا، ہاں کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، فحاشی اور یانیوں میں ڈوب مرنے والے، آج فلسطین میں مسلمانوں پر کیا آ رہا ہے، تم ناچ اور ڈانس وغیرہ کر رہے ہو، کھل کر بتا مولانا صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تیار کر۔ ایک آ کے کہتے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، جنہوں نے روزے رکھے ان کا بھی بیڑا پار، بولے جس نے نہیں رکھے ان کا بیڑا کیوں بیڑا پار؟ بیڑا غرق۔ میرے نبی کا فرمان سنے گا، میرے نبی نے تو فرمایا ماہ رمضان آئے مغفرت کا قابل نہیں ہو، غرق ہو گیا، یہ رحمتوں سے دور ہو گیا، اور میں کہاں سے وہ حدیث تو رسول اللہ کی ہے، میں جعلی مولوی بنوں کیا یا جعلی پیر بن جاؤں؟ ادھر ادھر سے تو لبئس ما کانوا یفعلون، یہ سب سے برے کام یہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کرتے تھے، ہمیشہ بے نمازی رہے، ہمیشہ والدین کے نافرمان تھے، ہمیشہ دین کے خلاف چلتے تھے۔ کون؟ بولو بنی اسرائیل۔ تو ملعون ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وباؤ بغضب علی غضب، کیوں ہوئے بھائی؟ تو کیا ہمارے پاس جھنڈا لگا ہوا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو ایسے کرے گا، قرآن میں آج سورہ نساء میں پڑھ چکے، بولے کوئی اللہ کے آگے نہیں چلے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ الگ بات ہے، توبہ کرے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، عذاب نہیں آئے گا، ان پر تو آ جاتا تھا، اس امت پر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
ترا آپ دیکھیں گے کثیر منہم بہت ان میں سے یتولون الذین کفروا یہ اہل کتاب یہ دوستیاں کرتے کافروں کے ساتھ. کیا ہم آج دوستیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کھل کر بولو. غیروں سے دوستیاں کرتے نہیں کرتے؟ اور رب فرماتے ان کی یہ بیماری تھی, برائی سے نہیں روکتے تھے نا, آج ہم بھی نہیں روک رہے. ارے عوام تو چھوڑو, علماء کا یہ کام ہے. علماء کہتے میں نماز پڑھاؤں گا, چھپکے سے دروازے سے آؤں گا, چھپکے سے جاؤں گا, ہفتے میں یا مہینے میں ایک درس دوں گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہفتے میں روزانہ پوری دنیا سوشل میڈیا روزانہ درس ہو, کوئی تو سنے گا, ورنہ آپ کے فرائض تو پورے ہو رہے نا. رب نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ہاں اللہ نے ان کے مہروں دلوں پر کان و آنکھوں پر پردے لگا دیے. لیکن آپ اپنے تبلیغ کرتی جائیے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ کے لیے برابر نہیں ہے, سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے. یہ دوستی کرتے کن لوگوں سے؟ کافر ساتھ. لابئس ما قدمت لهم انفسهم, انہوں نے بہت برا عمل اپنے لیے بھیجا, کیونکہ دوسروں کا کوئی بیڑا تو کوئی بھی خود ہی بیڑا غرق ہوتا ہے نا. لہا ما کسبت لکم ما کسبتم, جو انہوں نے کیا جو گزرا ان کے لیے, جو تم کرتے تمہارے لیے. آگے دیکھیں اب لبئس ما قدمت لهم انفسهم کہ بہت برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا ان کی جانوں نے. آگے تفسیر ہے, ان تفسیریہ ہے سخط اللہ علیہم کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا. وہ یہ جو غیروں سے تعلق بناتے ہیں دنیا کے لیے, یہودی پیارے عقائد دو جان کے دور میں جو تھے نا, یہ بڑے بڑوں سے اس لیے تعلقات بناتے, بولا اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ تو بہت ختم ہو جائے گا, اس لیے آؤ ان کے ساتھ تعلقات بناؤ. تو اس پر اللہ ناراض ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان پر. تو کافروں سے, دشمنوں سے دوستی, جو اللہ اللہ کے نبی کے دشمن ہے, دوستی رکھنا کیا حرام ہے. اور کئی جگہ میں نے سورہ مائدہ میں آگے بھی پڑھا چکا ہوں, ہاں, اور سورہ توبہ میں, سورہ مجادلہ میں, کہ جو ان سے تعلقات رکھیں گے یہ ان میں سے ہیں, یہی ظالم ہے. وفی العذاب ہم خالدون, عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. آخری آیت سنیے, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي, اللہ اور روز اور نبی پر اگر ایمان لاتے, اللہ کو ماننے والے ہوتے, ایسے ماننے والے جس کا ماننا مقبول ہو. ویسے تو شیطان بھی مانتے لیکن مقبول نہیں ہے, منافقین بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن قبول نہیں ہے. تو اگر اللہ اور نبی کو یہ مانتے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اور جو ان کے طرف اتارا گیا اللہ کا کلام, تو کیا ہوتا؟ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, یہ کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے, کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے. آج ان ہمارے سیاسی لیڈروں کو جانو, وہ مولویوں کو دوست نہیں, مولویوں بس ان کے نظروں میں صرف مولوی دشمن ہے بھائی. وہ کہتے ہیں یار یہ بڑے خطرناک لوگ, یہ تو روڈوں پر نکل آتے ہیں. بولے شکر کرو, ہاں یہ تمہارے ایمان کی حفاظت میں لگے ہوئے, کہ دیکھیں یہ بادشاہت تمہاری چلی گئی, فرعون کی بھی چلی گئی, نمرود کی بھی چلی گئی, بڑے بڑے بادشاہ ہیں. ارے تمہارے 2 دن کی بادشاہت وزیر اعظم بھی چلی جائے گی. ان مولوی سے تعلقات جوڑو, ارے ایمان تو باقی رہے گا, ہمیشہ کی خوشیاں ملے گی. اب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار مولویوں کو گرفتار کیسے کریں, یار مولویوں کو مدرسوں پر پابندیاں کیسے لگائیں, یار ان کو جو چندہ دیتے ان پر پابندیاں کیسے لگائیں. ارے تو نہیں لگا سکتا, یہ تو منافقینوں نے کہا. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے نا, وہ کہتے تھے, سورہ منافقین 63 نمبر میں ہم نے بھی پڑھ چکے تھے, تو کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جو طلباء ہیں, صحابہ صفا ہیں, ان پر خرچ نہیں کرو کہ یہ اتنی تربیتر ہو جائے تاکہ ان کا شیرازہ بھی کر جائے. تو منافقوں نے بولا ہمیں موقع مل جائے. اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف ہے, ارے پورے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں, جس کو چاہے بڑھائیے تو امتحان ہے. یہ طلباء اور یہ علماء ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اگر یہ غیرت مند بنے نا تو اللہ فرماتا رزق وہاں سے دوں گا کہ ان کی گمان میں بھی نہ ہوگا. اللہ علماء کو غیرت کرنے والا بنا کہ کسی دولت مند کی طرف نہ جھکے. کون جھکا تھا دولت کی طرف؟ بلم بن اخلد الی الارض, تو کتا بن کے, اس کا نام کتے سے بولا, اس کی مثال تو کتے کی. بہت بڑا مستجاب الدعوات, بہت بڑے عالم تھے, ڈالروں کے لیے بول رہا تھا. پھر کم بخت کہیں کا. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن اکثر اے محبوب ان میں سے جو ہیں وہ فاسق یعنی کافر ہیں. کن میں؟ اہل کتاب میں سے, بنی اسرائیل میں سے. یہ دیکھیں قصص الاولین مواعظ الاخرین. میرے بچوں, میرے بھائیوں سنو,
گزشتہ واقعات جو ہے نا موجودہ لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سبق ہے. آج ہم ہیں، اگر ہم نے بھی یہ کردار ادا کیا نا تو خدا کی قسم ہم وہ نشان عبرت بنیں گے، دنیا ہماری تماشا دیکھے گی. خصوصاً اس وقت ہم علماء جو ہے نا، ہمارا کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا ٹانگ پکڑ رہا ہے، دوسرا تیسرے کا ٹانگ پکڑ رہا ہے. بڑے فسادی ہیں. میں کبھی کبھی نام لیتا ہوں، اس میں ایک آمدی جو خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کو جو دنیاوی تعلیم سے آراز ہے، وہ بڑا پسند کہتے یار یہ ہمارے جیسا ہے، داڑھی بھی بنتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، ہمارے جیسا ہے، کہتے یہ بڑا اچھا ہے. ایک وہ انجینئر بنا ہوا ہے، ایک پٹھان میں مونچھ والا شاکر نام ہے اس کا، مفتی شاکر کے بھی اس جیسا خطرناک، اس کا نام میں نے رکھا دجال. لیکن چھوٹا میں چھوٹی مولوی ہوں، اس تک میری آواز نہیں پہنچی. ان کا طالب علم میں ان کے پیدا ہوتے ہیں، میں نے بولا چلو بھائی دجال کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. وہ کمبخت کہتے کلمہ بھی غلط، نماز بھی غلط. وہ جو ان کو اتنے ڈالر کھلائے گئے، وہ کہتے بس مسلمانوں کو، وہ بیٹھے گا اینڈ تک. ان کے سب سے ٹارگٹ جو دشمن ہے وہ علماء ہے. ٹھیک ہے میرے ایک عالم دین سے اختلاف ہے، بولوں گا وہ ایسے، لیکن دلائلوں سے وہ کمبخت تو پتہ نہیں کیا بکواس کرتا ہے. وہ تو پتہ نہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب بھی بولتے. میں نے بولا دجال آ گیا، کوئی بکواس تو کرے گا. اب اس کو بھائی ڈالر فری میں تو نہیں ملتے ہیں نا، اس کے ساتھ میں گن والے ہیں، سپورٹ کرنے والے فری میں. تو مجھے کوئی سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ مجھے تو کوئی گولی مارنے آئے گا تو ایک فرد بھی آگے نہیں ہوگا، کیونکہ میں غیروں کو نہیں سپورٹ کرتا. جب میں غیروں کو نہیں سپورٹ کرتا تو ہم مسلمان تو اتنے غیرت مند تھوڑی کہ ہم اپنے مولوی کو سپورٹ کریں گے. وہ ساتھ میں آیا تھا نا، تو میں وہاں تھا، درس سے قرآن دیتا تھا. تو ان کے پاس بھائی ہزاروں افراد جمع ہوتے تھے، ایک ادھر گن لے کے، ایک ادھر گن لے کے. ایک نے مولا وہ سر جی آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے. میں نے بولا میرا رب ہے نا، میں جب دین کی صحیح تبلیغ کرتا ہوں یہاں تو سب مسلمان ہیں، میری حفاظت وہی تو کرے گا. اور وہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمان کے، ہمارے پولیس کے خلاف ہے، ہمارے فوج کے خلاف ہے، ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہے. اس کو تو ڈالر مل رہے ہیں، وہ تو ہر کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں. لہذا اس کے سپورٹر بھی لازمن کہ بھائی یہ ہمارا ہیرو ہے، اس کو بچا کے رکھو. ہمارے فوج کو بھی پیسے کھلا رہے جا رہے ہیں، ہمارے پولیس کو بھی کھا رہے ہیں. دیکھ اس کو ہم نے ہیرو بنایا، اور ہیرو کو آخر تک نہیں مارا جاتا. فلم پوری کر رہی ہے نا. تو اسی طرح وہ منیر شاکر جو ہے نا، اس کو اب ہیرو بنایا ہوا ہے. پٹھانوں کا تو بیڑا غرق کر دیا. کمنٹ میں تو دیکھے کہتے غیرت مند مولوی آ گیا. اچھا سوات والے کا بھی یہ حالت تھا، مجھے کہتے تھے ساجی ڈرتا تو نہیں ہے. ارے میں نے بولا کم بخت، جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے وہ ماں سوائے اللہ سے وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک خبیث بس فساد کرتا ہے. تم اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہو، تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ دین کس طرح. مجھ سے پوچھو بھائی، یہ تمام باتیں غلط کرتا ہے، الف سے لے کر یہاں تک. اس کے اندر نہ علم ہے نہ سوچ بوجھ ہے. عوام کہتے سبحان اللہ، وہ تو سبحان اللہ والے نا کہتے زبردست. اللہ بہرحال آپ سے آخری بات میری سنیں، جو بھی فساد کرتے. اب کوئی بولے گا یہ بھی اپنی دکانداری میں چاہ رہے. میں کہتا یا اللہ جو بھی تیرے اس کلام کو پڑھے، رسول اللہ کی شریعت کو پڑھے یا اللہ، پھر بھی فساد کا ارادہ رکھتا ہے، یا اللہ اس کے شر سے پوری امت کو بچا. یا اللہ جو تیرے بندوں کے لیے رسول اللہ کی امت کی خیرخواہ ہے، اس کے سنتوں کی ترویج، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یا اللہ ان کے زبان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ عید کی خوشیاں گزر گئی، سب کو نصیب فرما. ماہ رمضان کی فیوزات و برکات آنے والے رمضان تک جاری و ساری رہے، اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یا اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے. ملک پاکستان اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کے مال و جانوں، بچوں، عورتوں، سب کی حفاظت فرما. اے پیارے اللہ، بڑے گناہگار ہیں، ہماری پہنچ تو نہیں ہے اللہ، تجھ سے فریاد کرتے ہیں. اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے، ان کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی آپس میں محبت بانٹنے والے، ایک دوسرے کے مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنا. ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.